وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ پھر سے پڑھیں آرام آرام سے دھیان سے. وقفینا قفی جی. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ پھر سے پڑھیں وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ أنفسكم استكبرتم پھر سے پڑھیں أفكلما پھر سے بما لا ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق آتینا دی ہم نے موسیٰ کو الکتابہ کتاب وقفینا اور پے در پے بھیجے ہم نے من بعدہ بعد اس کے بالرسل کئی رسول وآتینا اور دی ہم نے عیسی ابن مریم عیسی ابن مریم کو
البیناتی واضح نشانیاں، وَأَيَّدْنَاهُ اور قوت دی ہم نے اسے بروح القدس ساتھ روح القدس کے، افکلما کیا پھر جب بھی جاءکم آیا تمہارے پاس رسول کوئی رسول بما ساتھ اس کے جو لا تہوا نہیں چاہتے تھے انفسکم نفس تمہارے، استکبرتم تکبر کیا تم نے، ففریقن تو ایک گروہ کو، کذبتم جھٹلایا تم نے، وفریقن اور ایک گروہ کو، تقتلون تم قتل کرتے رہے۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق آتینا دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب کتاب، وقفینا اور پے در پے بھیجے۔ قفینا کا لفظ جو ہے نا اس کا روٹ ہے قاف فے واو، قف سر کا پچھلا حصہ، گدی جس کو آپ بولتے ہیں، ریڑھ کی ہڈی جو ہوتی ہے نا اس کے مہروں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کیونکہ ہر مہرہ دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، اگر گیپ آ جائے تو کیا ہوتا ہے، انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ تو ایک کے بعد ایک لگا ہوتا ہے نا ساتھ۔ ردیف قافیہ کا لفظ سنا ہے شاعری میں؟ قفینا کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز کے بعد ایک، یا کے بعد دیگرے، ایک کے بعد ایک، کنٹینیوسلی۔ من بعدہ اس کے بعد، کس کے بعد؟ موسیٰ علیہ السلام کے بعد۔ کس کو بھیجا؟ بالرسل کئی رسولوں کو بھیجا۔ وآتینا اور دی ہم نے کس کو؟ عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کو کیا دی؟ البینات روشن نشانیاں۔ کون سی تھی وہ روشن نشانیاں؟ ان کے معجزات۔ وہ کیا کرتے تھے؟ مٹی کا پرندہ بناتے، اس میں پھونک مارتے اور وہ اڑنے لگ جاتا، کوڑی کے اوپر ہاتھ پھیرتے اور بالکل اس کی سکن ٹھیک ہو جاتی، مردے کو زندہ کر لیتے، اور یہ سب کچھ وہ اللہ کے اذن سے کرتے تھے۔ تو یہ ان کی روشن نشانیاں تھیں یا معجزات تھے جو اللہ نے ان کو دیے تھے۔ ان کی تفصیل سورۃ آل عمران آیت 49 میں ہمیں ملتی۔ وَأَيَّدْنَاهُ اور تائید کی ہم نے اس کی، مدد کی ہم نے اس کی۔ یہ جو ایدنا کا لفظ ہے نا اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ید، یہ دال کا جو لفظ ہے یہ نمایاں ہے۔ ید کہتے ہیں ہاتھ کو، کسی پہ اپنا ہاتھ رکھنا یا کسی کو ہاتھ دینا، اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کسی کی مدد کرنا، اسی سے لفظ ہے تائید کرنا، قوت دینا۔ قوت دی ہم نے اس کو بروح القدس ساتھ روح پاک کے۔ یہ کون سی روح ہے اس سے مراد؟ حضرت جبریل علیہ السلام۔ جبریل علیہ السلام کے لیے قرآن پاک میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے روح القدس کا۔ سورۃ النحل کی آیت 102 میں آتا ہے قل نزلہ روح القدس، آپ کہہ دیجئے اسے نازل کیا ہے روح القدس نے۔ حضرت حسان بن ثابت کا شعر ہے جس میں جبریل علیہ السلام کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے وَجِبْرِيلُ رَسُولُ اللَّهِ فِينَا وَرُوحُ الْقُدُسِ لَيْسَ لَهُ كَفَا۔ افکلما کیا پھر جب کبھی، کلما جب بھی کبھی، جاءکم آیا تمہارے پاس رسول کوئی رسول، کوئی کہاں لکھا ہوا ہے یہاں؟ رسول جو ہے اسم نکرہ ہے، اسم نکرہ، نکرہ نہیں بولتے، کیا بولتے؟ نکرہ۔ اسم نکرہ جو ہے اس کی پہچان کیا ہوتی ہے کہ اس کے آخر میں تنوین ہوتی، تو اس کا ترجمہ ایک یا کوئی سے کیا جا سکتا ہے، اس لیے چاہے نہ بھی کوئی کا لفظ عربی میں لکھا ہو، اس کی تنوین ہمیں بتا رہی ہے کہ اس میں کوئی کا مفہوم چھپا ہوا۔ جب بھی کوئی رسول آیا بما ساتھ اس کے جو لا نہیں تہوا پسند کیا، تہوا کا روٹ ہے ہے واو یہ ہوا، ہوا کہتے ہیں خواہش نفس کو اور اس کی جمع ہے اہوا، خواہشات۔ ہوا کا معنی ہوتا ہے اوپر سے نیچے گرنا، یعنی ایسی خواہشات جن کی پیروی کر کے انسان ذلیل و خوار ہو جائے، اوپر سے نیچے گرے، وہ خواہشات جن میں انسان کے لیے کوئی بھلائی نہ ہو، پسند کرنے کے لیے بھی آتا ہے۔ لا تہوا نہ پسند کیا، انفسکم تمہارے نفسوں نے، استکبرتم تکبر کیا تم نے، ففریقن تو ایک گروہ کو، کذبتم جھٹلا دیا تم نے، وفریقن اور ایک گروہ کو، تقتلون تم قتل کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے
بنی اسرائیل کو کچھ اور باتوں کا احساس دلایا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی. کس لیے دی تھی وہ کتاب؟ ان کی ہدایت کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے. وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور آپ کے بعد ہم نے کئی رسول بھیجے، پے در پے، مسلسل. کون کون سے؟ ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فوراً بعد یا ساتھ ہی حضرت ہارون علیہ السلام کو بھیجا گیا. اس کے بعد ذوالکفل علیہ السلام، پھر الیاس علیہ السلام، پھر الیسع، پھر داؤد، پھر سلیمان علیہ السلام، پھر اسی طرح حضرت عزیر، حضرت یونس، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام. یہ ترتیب کے اعتبار سے بنی اسرائیل میں آنے والے پیغمبر ہیں. ان کے علاوہ اور بھی بہت سے آئے تھے، لیکن قرآن پاک میں ان کا ذکر آتا ہے. وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ، بعدہ سے مراد موسیٰ علیہ السلام کے بعد، بالرسل کئی رسول. وَآتَيْنَا عِیسَى ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، اور دی ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں. چونکہ سب سے آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے تو خاص طور پر ان کا ذکر کیا گیا کہ ہم نے ان کو کھلی نشانیاں دی، روشن نشانیاں دی، معجزات عطا کیے. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تائید کی یا مدد کی پاک روح کے ساتھ، یعنی حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ ان کی مدد کی گئی. اور وہ مدد کیا تھی کہ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کی پیدائش سے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ کے پاس بھیجا تھا، اور انہوں نے آپ پر پھونک ماری تھی، جس کے نتیجے میں ان کی ولادت ہوئی تھی. پھر جب یہ پیدا ہوئے تو بنی اسرائیل نے ان کی والدہ پر الزام لگایا کہ یہ بن باپ کے بچہ کیسے پیدا ہوا ہے. تو اس موقع پر حضرت جبریل علیہ السلام کی تائید سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پنگوڑے میں بول اٹھے. پھر اسی طرح آپ کی نبوت کے بعد بھی آپ کے ساتھ ساتھ رہے اور مختلف مواقع پر آپ کی مدد کی. اور پھر جب یہود نے یا بنی اسرائیل نے ان کو قتل کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیں. تو ایدناہ سے مراد یہ تمام طرح کی تائید اور مدد ہے. پھر روح القدس کے ساتھ ہم نے آپ کی تائید کی. افکلما جاءکم رسول، کیا پھر جب کبھی تمہارے پاس کوئی رسول آیا، بما لا تہوی انفسکم، جو تمہارے نفسوں کو پسند نہ آیا، استکبرتم، تو تم نے تکبر کیا. تمہارے پاس جب کبھی کوئی رسول آیا جو تمہیں اچھا نہ لگا یا جس کی باتیں تمہیں پسند نہ آئیں تو تم نے تکبر کیا. تکبر کی تعریف کیا ہے؟ تکبر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق کا مطلب ہوتا ہے حق کا انکار، حق کو نہ ماننا، اور غمط الناس لوگوں کو حقیر سمجھنا. تو استکبرتم، تم نے تکبر کیا، یعنی حق کا انکار کیا اور پیغمبروں کی بات کو قبول نہ کیا، پیغمبروں کی بات کو چھوٹا سمجھا. لہذا ففریقا کذبتم، ایک فریق کو تم نے جھٹلا دیا. جھٹلا دیا سے مراد کیا ہے؟ نبی ہی نہیں مانا، ان کو نبی کا درجہ ہی نہیں دیا، ان کی باتوں کو بھی نہیں مانا. وفریقا، اور ایک گروہ کو تقتلون، تم قتل کرتے رہے ہو. کن کو قتل کیا؟ حضرت زکریا علیہ السلام کو، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی. اور اس کے علاوہ دیگر پیغمبر بھی جن کا ذکر قرآن پاک میں نہیں آتا، کیونکہ فریق جو ہے وہ صرف 2 پیغمبروں کے لیے نہیں آتا، زیادہ کے لیے آتا ہے. وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، آتینا، دی ہم نے، موسیٰ کو، الکتابہ، کتاب، وقفینا،
اور پے در پے بھیجے ہم نے من بعدہ بعد اس کے بالرسل کئی رسول وآتینا اور دی ہم نے عیسی ابن مریم عیسی ابن مریم کو البینات واضح نشانیاں وأیدناہ اور قوت دی ہم نے اسے بروح القدس ساتھ روح القدس کے افکلما کیا پھر جب بھی جاءکم آیا تمہارے پاس رسول کوئی رسول بما ساتھ اس کے جو لا تہوا نہیں چاہتے تھے انفسکم نفس تمہارے استکبرتم تکبر کیا تم نے ففریقا تو ایک گروہ کو کذبتم جھٹلایا تم نے وفریقا اور ایک گروہ